अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो की तस्वीरें या उनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ पर्दे और कालीनों के बारे में, जो कि हर घर की ज़रूरत है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। जब वो घर बनाता है या घर रेनोवेट करता है या जब वो उस घर में रहना शुरू करता है तो पर्दे तो बहुत ही अहम ज़रूरत है, और कालीन भी है, लेकिन पर्दा तो बहुत ही अहम ज़रूरत है, क्योंकि पर्दे के बग़ैर मुमकिन नहीं है किसी घर में रहना, क्योंकि खिड़कियों से बाहर नज़र आता है और फिर मुश्किल हो जाती है। तो जिस भाई की आप तस्वीर देख रहे हैं, इनसे मैंने पर्दे पूछे थे, इन्होंने रेट दिए थे और इन्होंने कहा मैं मुनासिब रेट दूंगा। तो रेट में आप लोगों से डिस्कस करूंगी सारी चीज़ों के, लेकिन पहले मैं बात करूंगी उनकी कि ये कहाँ पे चीज़ें थी और मैं किस जगह पे गई, और अप्रोच वाइज आसान है या नहीं। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं या पिंडी में रहते हैं तो अप्रोच वाइज ये बहुत आसान है, लेकिन इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए तो और भी आसान है। फिर यहाँ एक और ख़ूबी है कि यहाँ आपको कम से कम रेट से ज़्यादा रेट की चीज़ मिल जाती है, यानी अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है। अगर वो भी समझ ना आए तो फिर सेकंड हैंड मार्केट भी साथ ही है, इसी के अंदर सेकंड हैंड मार्केट भी है, जहाँ कारपेट और कालीन और पर्दे वगैरह मिलते हैं। लेकिन कालीन तो शायद बंदे को चले एक आधी चाहिए होता है, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्दे शायद ज़्यादा चाहिए हों तो फिर पर्दे नहीं मिलते। तो पर्दे हमें फिर ज़्यादा नए में से ही बनाने पड़ते हैं, कि चाहे जितने पर्दे हों फिर वो बना देते हैं। तो मैं जिनसे आज डिस्कस कर रही हूँ वो है नए पर्दे वाले और नए कालीन वाले, और पुराने भी इधर ही हैं, उनके कुछ मुझे आइडिया है, मैं उनके भी आपको रेट बता दूँगी। जैसे ही आप इस्लामाबाद G9 वाले बाज़ार में जाते हैं, इतवार बाज़ार में, और 7 नंबर गेट से या 6 नंबर गेट से इंटर होते हैं, पर ख़ास केस करके 7 नंबर गेट से, तो ये साथ ही कालीनों की दुकानें हैं और पर्दों की भी थोड़ा सा आगे करके हैं। अब कालीन वालों के पास मुख्तलिफ़ कालीन थे, आस्ट्रोट्रफ भी थे, दूसरे वॉल टू वॉल भी थे, जो सेंटर पीस हैं वो भी थे, फिर उसके बाद रग्स वगैरह भी थे, ये प्लास्टिक के जो ये शीट टाइप होते हैं ये भी थे, और जो कारपेट के नीचे फोम लगाई जाती है वो भी थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ आके ये हैरत हुई है कि इनके रेट इतने नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, पर अब मैं ये आप लोगों को बताती हूँ, पर पहले मैं आप लोगों को क्वालिटी दिखा दूँ। ये क्वालिटी इनके पास मुख्तलिफ़ तरह की है, कुछ बहुत ही बारीक है, बस उसको ब्राय नाम आप कालीन ही कह सकते हैं, वाल टू वाल। लेकिन अक्सर लोगों के घरों के फर्श अच्छे नहीं होते, तो वो वाल टू वाल कालीन करना उनकी मजबूरी होता है। तो फिर वो बेचारे जिनकी तौफीक ना हो या ना अफोर्ड कर सकते हो, तो वो कम से कम रेट का कालीन डालते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर वो तो अच्छे से अच्छा डालते हैं। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शायद अब वाल टू वाल डालना पसंद नहीं करते, या फिर सरकारी घर हो तो बहुत सारे लोग सरकारी घरों में अपना पैसा नहीं लगाते, तो फिर वो अच्छी क्वालिटी का अफोर्ड तो कर सकते हैं, वाल टू वाल डाल लेते हैं, फिर दरमियान में सेंटर पीस। लेकिन वाल टू वाल किसी ज़माने में बड़ा फैशन में होता था, लेकिन इस वक्त फैशन में नहीं है, आउट है। आपने होटल्स वगैरह में भी अक्सर देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े 5 स्टार या इस तरह बड़े होटल्स हैं, उनमें भी आपने देखा होगा अब उनकी राहदरियों वगैरह में जो राहदारी वगैरह होती है उसमें भी वाल टू वाल कारपेट नहीं डले हुए होते, अब मार्बल या टाइल्स इस तरह लगे होते हैं और सेंटर पीस डले होते हैं, और कहीं कहीं हैं भी सही, ये भी अपनी चॉइस पे। लेकिन ये है कि इस वक्त जो मुझे लगता है वॉल टू वॉल आउट है, और जो सेंटर पीस हैं वो इन है। लेकिन वॉल टू वॉल के रेट बहुत ज़्यादा हैं, रेट तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अब आती हूँ कर्टन की तरफ। कर्टन जो हैं, कर्टन भी ठीक ही थे, लेकिन जिस भाई की मैंने आपको तस्वीर लगाई उसने मुझे कहा कि मैं
تین کرٹن جو 3 کا سیٹ ہے، ایک پلین، سائڈ پہ 2 پرنٹڈ اور ایک پلین، یا تینوں پرنٹڈ کر لیں جیسے آپ کر لیں۔ لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا، میں مارکیٹ گھومی تو ریٹ تو وہی تھا، اس نے جو مجھے بتایا پہلے زیادہ بتایا پھر کم بتا دیا، تو یہ بھی غلط بات ہے نا، جن کا میں یہ کارڈ شیئر کر رہی ہوں۔ مسئلہ یہ تھا، شاید وہ بعد میں کب کر لیں، لیکن انہوں نے جو مجھے ریٹ اس وقت دیا میں آپ کو بتاؤں گی، 3 پردوں کا بھی اور قالینوں کا بھی بتاتی ہوں، لیکن پہلے ان کا بتا لوں۔ پھر یہ ٹسلز ہیں جو کرٹنز کے ساتھ ہم باندھنے کے لیے لگاتے ہیں۔ ویسے تو آج کل پردے والے خود ہی وہ آپ کو ایک اس طرح بیلٹ سی بنا دیتے ہیں، وہی لگائی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں، ایکسٹرا چاہتے ہیں کہ خوبصورت ٹسل لگائے جائیں، تو پھر ٹسل بھی آپ کو وہیں پہ مل جائیں گے۔ پھر آپ کو کرٹن کے جو آگے جو وہ اس کا راڈ ہوتا ہے، اس کے آگے جو سٹاپرز وغیرہ ہیں، ان کی بھی بڑی ورائٹی تھی۔ سٹاپر 400 سے شروع ہو کے 1200 1000 اس طرح جا رہے تھے، لیکن اس میں ورائٹی تھی۔ اچھے سٹاپر بھی تھے، برے سٹاپر بھی تھے، گزارا سٹاپر بھی تھے۔ وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح کا سٹاپر لگانا پسند کریں، وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا لگانا چاہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ ہینڈ کے کچھ رگز لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اس نے ایک بتائے 1800 تھے، اور پھر کرتے کرتے 1200 1000 تک آ جاتے ہیں۔ یہ والے جو ہیں یہ بھی تقریباً جو ہے 20000 18000 اس طرح یہ نئے میں ہیں، بتا رہے ہیں۔ آج کل ان جو ہیں یہ بالوں والے ہیں، لیکن یہ جو سامنے ہے یہ 7x12 ہے، 7x10 ہے، اور اس کے ریٹ جو ہیں یہ 15000 بتا رہے ہیں۔ مختلف ریٹ ہیں، بتا بہت زیادہ رہے ہیں، لیکن پھر تھوڑا بہت نیچے آ جاتے ہیں، اور بارگین چلتی ہے ان مارکیٹوں میں۔ اب یہ والا قالین جو نیچے پڑا ہے، کہہ رہے ٹرکش ہے، درمیان میں جو رگ سینٹر پیس ڈالتے ہیں، یہ 15000 کا کہہ رہا ہے، اور اس کے پاس کافی زیادہ ورائٹی ہے، بہت زیادہ اس طرح ٹرکش ہیں، ایرانی ہیں، پھر جو یہ البانیہ کے ہیں وہ ہیں۔ لیکن میں ان بھائی کے پاس آئی ہے جن کی میں آپ کو تصویر دکھا رہی ہوں، تو مجھے تھوڑا ان کے ریٹ صحیح لگے۔ جو وال ٹو وال کارپیٹ ہے، میں اب ان کے ریٹ آپ سب کو بتا رہی ہوں۔ یہ جو سامنے ہے یہ تو پلاسٹک ہے، یہ 7-8 ہزار کی کارپیٹ کے نیچے لوگ لگاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ یہ پیچھے جو دکھا رہے ہیں یہ 100 روپے پر فٹ ہے، لیکن ڈیزائن کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور یہ والے جو اس طرف دکھا رہے ہیں یہ باریک سے ہیں، یہ جو ہیں یہ مہنگے والے ہیں۔ یہ جو ہیں یہ تقریباً 180 150، اور یہ والے بھی، اور جو کم سے کم ریٹ والا ہے وہ 35 سے 40 روپے پر فٹ ہے۔ یہ آسٹرو ٹرف ہے جو لگایا جاتا ہے گراؤنڈ میں، بچے کھیلتے ہیں، یا آپ خود بھی اگر باسکٹ بال یا کوئی گیم کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس دوسری گھاس نہیں ہے اور آپ یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ لگائیں، تو لوگ یہ بھی لگاتے ہیں، لوگ چھتوں پہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ والے 100 روپے پر فٹ ہیں، اور یہ جو آگے آپ کو پرنٹڈ گندا سا نظر آ رہا ہے، ریڈ سا بڑا، یہ جو ہے اس سے جو اس طرف ہیں یہ 35 روپیز پر فٹ ہے۔ مختلف طرح کے ہیں، اور لیکن یہ اب جو دکھا رہا ہے یہ 32,000 بتا رہا ہے اس کا ریٹ۔ آخر کہہ رہا تھا کہ 28 پہ دے دوں گا، اس سے کم نہیں دوں گا۔ یہ اس سے پچھلی شاپ تھی F03 تھی، 7 نمبر گیٹ کے ساتھ ہی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں قالینوں کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں یا یہ زیادہ بتا رہے ہیں۔ میں نے تو بڑی ریکویسٹیں کی، یہ 35 سے 40 روپے پر فٹ ہے۔ یہ جو 3-4 کلر آپ دیکھ رہے ہیں، سبز ہے، آف وائٹس ہے، یہ والا جو ہے یہ 180 روپے پر فٹ ہے، لیکن اس کی تھکنس بہت ہے اور اچھی ہے۔ اگر آپ نے ڈالنا ہی ہے تو پھر اچھا کارپیٹ ڈالیں۔ ویسے تو کارپیٹ میں تو مطلب سجیسٹ نہیں کرتی، کیونکہ میرے ساتھ تو ایک حادثہ ہوا تھا۔ میرا بیٹا تھا 3-4 ماہ کا، تو اس کو بہت زیادہ استھما ہو گیا تھا، گرمیوں میں دمے کا اٹیک ہو گیا، اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو ڈاکٹر جے کرشن ہے اسلام آباد میں، ان کے پاس لے کر گئے، تب وہ پمز میں ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو زندگی صحت دے، بچوں کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ان کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے کہا اس کو دمہ ہے، تو میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا اچھا، تو کہتے ہیں گھر میں قالین ڈالے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے نئے قالین کل ہی ڈالے ہیں۔
تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر چاہتی ہو کہ بچے دمے سے بچیں یا ان کو مشکل نہ ہو تو آج ہی جا کے وہ قالین نکال دو. تو آپ یقین جانیں کہ میں نے اسی دن گھر گئی، بچے سے زیادہ عزیز نہیں تھے، اور میں نے اپنے قالین نکال کے کسی کو دے دیے. میں نے کہا کسی کو چاہیے ہو تو، کسی کو چاہیے تھے ان لے گئے. تو بات یہ ہے. اور پردے بھی انہوں نے کہا کہ بہت جلدی جلدی واش کیا کریں، دمے کے جو جراثیم ہیں وہ پردے اور قالینوں کے نیچے پلتے ہیں، پر خاص کر قالین کے نیچے. وال ٹو وال کوشش کریں کہ آپ نہ ڈالیں، لیکن اگر مجبوری ہے تو ڈالیں. جتنا مہنگا وال ٹو وال بن رہا ہے، تقریباً 40,000 ایک کمرے کا، 50,000 تھوڑا اچھے والا، تو اس سے تو بہتر ہے تھوڑے پیسے ڈال کے ٹائلز یا ماربل لگا لیا جائے. ٹسل جو ہے یہ 3500 کا جوڑا بتا رہے ہیں، لیکن 3000 کا آ جائے گا. اب جو پردے والے ہیں، 3 پردے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، اس بندے نے کہا میں 5000 کے دے دوں گا، 6000 کے ملتے ہیں. لیکن جب میں آگے گئی تو سب نے بتائے ہی 5000 تھے، تو میں پھر کیا کہتی، کیونکہ پچھلے نے 6000 بتا کے 5 کر دیے، اور شاید یہ کچھ کم کر دیں. لیکن اس کو پتا تھا کہ میں نے کہا میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ آپ کی طرف آئیں. انہوں نے کہا اس سے کم نہیں ہوں گے، اب پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں. یہ زیادہ تر جو دکاندار ہیں یہ سید پور پہ بیٹھے ہوئی ہیں، یا پھر کمیٹی چوک میں بھی دکانیں ہیں، شاید وہاں ریٹ الگ ہوں گے. اب ایک دن جا کے کمیٹی چوک یا اس طرف بھی ویڈیو بناؤں گی. یہ تو اتوار بازار کراچی H9 والا جو اتوار بازار ہے اسلام آباد میں، سب سے بڑا اتوار بازار یہ ہے. تو یہاں یہ میں نے نئے پردے اور نئے قالینوں کی ویڈیو بنائی ہے. رنگ لگاتے ہیں 10 روپے کا، وہ ہر جگہ لگاتے ہیں اور بہت ہی اچھا رنگ لگا رہے تھے. بھائی ماشاءاللہ خوش اخلاق بھی بہت تھے. اگر آپ بارگین کریں گے تو کچھ نہ کچھ وہ کم کر دیں گے، اور کر ہی دیتے ہیں بیچارے. باقی پردے والے ٹھیک تھے. اگر آپ کے پاس پرانے پردے ہیں تو ان کے بھی آپ رنگ لگوا سکتے ہیں، ان کو آپ ان کی لوپس بھی لگوا سکتے ہیں، آپ ان کو ہک بھی لگوا سکتے ہیں. جس طریقے میں آپ چینج کرنا چاہیں پرانے پردے بھی یہ پردے والے چینج کر دیتے ہیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا. تو آپ کے پرانے پردے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، ان کے آپ رنگ چینج کر سکتے ہیں. ان کے اوپر سے جو کرٹن میں لگایا جاتا ہے وہ بھی مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو پرانے کرٹن بھی نئے کرٹن میں ہو سکتے ہیں. لائننگ ان کے نیچے نہیں تھی، لائننگ آپ کو لگوانی پڑے گی. لائننگ والے کرٹن بہتر ہوتے ہیں کہ سی تھرو نہیں ہوتا. اور ویسے بھی تھوڑا سردی تو خیر نہیں، لیکن دھوپ شوپ نہیں اندر آتی. ٹھیک ہی تھے، بس ریٹ ان کے میں نے آپ کو بتا دیے. آپ کی مرضی، اب آپ اتوار بازار جانا چاہتے ہیں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں. لیکن مجھے قالین والے مہنگے لگے، پردے تو کچھ گزارا ہی تھا، ٹھیک تھا. پر اس طرح جس طرح بلائنڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ بھی یہ لوگ بنا لیتے ہیں، اس کا بھی وہ ریٹ پھر آپ کر سکتے ہیں، اس کا میں نے نہیں پوچھا. لیکن پردے آپ کی چوائس کے مطابق ان کے پاس مل جائیں گے. آپ کو سیکنڈ ہینڈ سے بھی مل جائیں گے. سیکنڈ ہینڈ میں بھی بڑے اچھے پردے ہوتے ہیں، ان کو لے کر بھی آپ ان کے جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بنوا سکتے ہیں. تو اگر کوئی آپ نے چیز پوچھنی ہو تو ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ. مزید ویڈیو کے لیے جڑے رہیں.